گڈ ایوننگ اسٹوڈنٹس. انگلش لرننگ کے کورس میں ہم بیبی اسٹیپ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو میک شور کہ آپ پراپر انگلش بولنے کے، لکھنے کے اور ریڈ کرنے کے کیپیبل ہو جائیں. تو کچھ لیسنس پلان کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے لیسنس ہیں شارٹ ٹائم اسپین کے، تاکہ آپ کی لرننگ بھی مزید ایفیشینٹلی ہو جائے اور آپ کو انگلش پراپر طریقے سے سمجھ آئے. بیسیکلی ایک دوسرا یوٹیوب چینل رن کر رہی ہوں میں، جس میں رائٹنگ جابس کے متعلق بتایا جاتا ہے. اس میں پراپرلی میں سکھاتی ہوں کہ کس طرح سے رائٹنگ کرنی ہے. تو آئی تھاٹ کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی انگلش بہت اسٹرانگ ہو، کیونکہ جب ہم رائٹنگ کا کام کرتے ہیں تو ہماری انگلش بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. ہماری ریڈنگ، انڈرسٹینڈنگ، رائٹنگ سب کچھ انگلش سے متعلق بہت اسٹرانگ ہونی ضروری ہے. سو آئی تھاٹ کہ لیسنس پلان کیے جائیں انگلش سے متعلق. آپ ان ویڈیوز کو فالو کریں اگر آپ کو اپنی انگلش کو بہتر کرنی ہے، تاکہ آپ کی انگلش جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اسٹرانگ ہو سکے. اسٹارٹ کریں ہم. اوکے، الفابیٹ سے اسٹارٹ کریں. بیسیکلی اے بی سی ڈی ای ایف، ایوری لیٹر الفابیٹ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے. یہ سب کے سب جو ہیں یہ الفابیٹس ہیں، یہ سب لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ہے الفابیٹس اور لیٹرز مل کے ورڈز بنتے ہیں. ایسے ورڈز بنتے ہیں جن کا کوئی میننگ ہوتا ہے، جن کی کوئی سینس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جتنے بھی الفابیٹس ہوتے ہیں نا، اے بی سی ڈی سے لے کے زیڈ تک، ان میں ان کے دو گروپس ہوتے ہیں. یہ اسپیچ کے حساب سے ڈفر کرتے ہیں، مطلب ساؤنڈ، آپ کی پروننسیشن، آپ کی اسپیچ، آپ کا بولنا، اس کے حساب سے ڈفر کرتے ہیں. یہ ایک گروپ کو کہا جاتا ہے ووولس اور ایک کو کہا جاتا ہے کانسوننٹس، واؤلس. اے ای آئی او یو یہ ہوتے ہیں ووولس واؤلس جو بھی آپ کہیں سے. باقی کے جتنے بھی الفابیٹس لیٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم کانسوننٹس کہتے ہیں. اب ان پہ اسپیچ کا کیا ڈفرینس ہوتا ہے وہ ہم آگے جا کے جب بیچ میں یوز ہوں گے تو آپ کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا جائے گا. اوکے، نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم آ گئے ہیں جو کہ ہے ورڈ. ورڈ وہ ہوتا ہے جب ہم لیٹرز کو یا الفابیٹس کو کمبائن کرتے ہیں اور کوئی میننگ فل کمبینیشن ہوتا ہے، اس کو ہم ورڈ کہتے ہیں. میننگ فل کمبینیشن لیٹرز یا الفابیٹس کا، جیسا کہ سی اے ٹی 3 لیٹرز کو کمبائن کیا تو یہ بن گیا کیٹ. کیٹ یعنی بلی. بی اے ٹی 3 لیٹرز کو، 3 الفابیٹس کو کمبائن کیا، میننگ فل ورڈ بن گیا بیٹ یعنی بلہ، جو کرکٹ میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے سینٹینس. جب بہت سارے ورڈز آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے ان سارے ورڈز کو کمبائن کرنا ہے کہ ایک میننگ فل سینٹینس بنے. ان سارے ورڈز کی کمبینیشن کو جب آپ ریڈ کریں تو پھر انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اس کا کیا میننگ ہے، کوئی سینس بنے ان کی، اس کو سینٹینس کہتے ہیں. اس طرح سے ہوتا ہے. جیسے ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم. یہ تو چھوٹی موٹی 2-4 ایگزامپلس میں آپ کو دے رہی ہوں، تو آپ اس کو جنرلی تھوڑا سا ریہرس کریں گے، پریکٹس کریں گے تو مزید آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. بیسیکلی کیا ہوتا ہے نا کہ جب لرننگ کے جو سیشنز ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے رکھے جاتے ہیں زیادہ تر، تاکہ جو لرن کر رہا ہے، جو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، اس کے لیے ان سارے ڈیٹا کو، ساری انفارمیشن کو، لرننگ کو ریٹین کرنے میں آسانی ہو. بہت زیادہ کچھ اگر آپ کو ایک لیسن میں سکھا دیا جائے گا تو وہ بس ایسے سر سے گزر جائے گا، وہ آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آئے گا. جیسے جیسے آپ مزید بہتری کی طرف جاتے جائیں گے تو پھر اس کو تھوڑا پرولونگ کیا جا سکتا ہے، وہ کافی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے. سینٹینس کی ایگزامپل لے لیں، جیسے شی از اے گرل، وہ ایک لڑکی ہے. کافی سارے ورڈز کو ہم نے جمع کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس طریقے سے ان کو کمبائن کیا کہ ایک ایسا سینٹینس بنے، ایسا کمبینیشن آف ورڈز بنے کہ جس کا کوئی میننگ ہے، جس کی کوئی سینس بنتی ہے. شی از اے گرل، اٹ از اے کیٹ، یہ ایک بلی ہے. برڈز فلائی، پرندے اڑتے ہیں. آئی ایم اے بوائے، میں ایک لڑکا ہوں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے. بیسیکلی اس طریقے سے لگ رہا ہوگا کہ
بہت زیادہ بیبی اسٹیپ سے اسٹارٹ کیا گیا، لیکن میک شور کیا گیا ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آئے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ورب سبجیکٹس وغیرہ جن کو ہم پرائمریلی اگنور کرتے ہیں. یہ تو بالکل آپ کو اسٹارٹ سے بتا دیا گیا نا کہ جس کو زیادہ پرابلم ہے وہ بیس بنا لے، زیادہ ایزی ہو جائے. ہر لیول کے، ہر کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، لرنرز ہیں، ہر ایریا کے، ہر فیلڈ کے، ان چیزوں کو دیکھیں، پڑھیں تو ان کو آسانی ہو. اس طریقے سے لے کے چلا جائے گا. یہ آج کا فرسٹ لیسن تھا. پوائنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ جو ہم ورب سبجیکٹس، ناؤن، پروناؤن وغیرہ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. ایوری بڈی آئی ریپیٹ، ہم سب ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ریسٹ آف دا لائف پھر ہمیں صحیح سے سمجھ نہیں آتی. اور پھر جب ہم لوگ پروفیشنل رپورٹ رائٹنگس کرتے ہیں، آفس جابس کرتے ہیں، یا پھر کالج وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ خود سے ہمیں رائٹ کرنے کو سیلف رائٹنگ ہوتی ہے، تو پھر اس میں ہمیں ان چیزوں کو لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. آئی ووڈ ایڈوائز کہ آپ دھیان سے ان چیزوں کو پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں. ہم بھی اپنا ٹائم اس میں انویسٹ کرتے ہیں جسٹ ٹو میک شور کہ آپ کو بھی یہ چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے، تاکہ کل جب آپ سیلف رائٹنگ کریں تو آپ کیپیبل ہوں. اب ایوری تھنگ از اباؤٹ سیلف رائٹنگ. اس کے لیے آپ کی انگلش اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے چھوٹی چیزوں سے چلنا ضروری ہوتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. اسے ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. آئی ووڈ ایڈوائز کہ آپ چھوٹے لیسن پلانز ہیں. آپ کا ٹائم بھی تھوڑا لگے گا، اس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی، ریٹین بھی آپ کر سکیں گے. آپ ان کو دیکھیں، آپ کی انگلش اسٹرانگ ہوگی. اس میں کوئی زیادہ ٹائم کنزیوم نہیں ہوگا آپ کا، بلکہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. گڈ لک.